السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہمارے دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 26 پارٹ نمبر 1 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت کا وحاشا وخلا وعدا کل واحد منها للاستثناء مثل جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، اس عبارت کا ترکیبی ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجراء ہم انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ ترکیبی ترجمے پہ غور کریں۔ وحاشا وخلا وعدا، اور حاشا اور خلا اور عدا، کل واحد منہا، ہر ایک اس حال میں کہ ہونے والا ہے وہ ان میں سے، للاستثناء، ثابت ہونے والا ہے استثناء کے لیے، مثل جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، اس کی مثال مثل جاءنی القوم حاشا زیدن کے اور خلا زیدن کے اور عدا زیدن کے ہے۔ یہ اس کا ترکیبی ترجمہ ہے۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ حروف جارہ میں سے 3 حروف جار کو لے کر ان کے معنی کا ذکر کر رہے ہیں کہ حاشا، خلا اور عدا، ان 3 حروف جارہ کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے استثناء، کہ ایک چیز کا حکم بیان ہوا ہے، پھر اسی چیز میں موجود ایک اور چیز کا حکم اس سے مستثنیٰ کرنے کے لیے کہ اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہے، اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دی ہے کہ جاءنی القوم حاشا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، تو اس عبارت کے اندر قوم پر آنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، تو بحیثیت قوم کے زید بھی اس میں داخل تھا، لیکن اس سے قوم سے اس کے حکم کو مستثنیٰ کرنے کے لیے کہ اس کا آنا ثابت نہیں ہے، اس بات کی وضاحت جو کی گئی ہے وہ اسی حاشا کے لفظ کے ذریعے۔ اور اسی طرح آپ حاشا کی جگہ خلا لگا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جاءنی القوم خلا زید، یا پھر اس کی جگہ عدا لگا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جاءنی القوم عدا زید، الغرض تینوں ایک ہی معنی پر آتے ہیں۔ اچھا جی، ترکیب پہ غور کریں۔ واو عطفہ، اس جملے کا عطف گزشتہ جملے پہ پڑے گا اگر اسے عطفہ بنائے، یا پھر واو کو واو استئنافیہ کہہ دیں کہ یہاں سے نئی کلام شروع ہو رہی ہے۔ حاشا مراد لفظ معطوف علیہ، واو عطفہ، خلا مراد لفظ معطوف اول، واو عطفہ، عدا مراد لفظ معطوف ثانی، حاشا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر، یہ جی مبتدا ہوا، مبتدا اول ہوا۔ اس کی ایک دوسری ترکیب بھی ہے، وہ بھی میں آخر میں کرتا ہوں، تو اس کو آپ بنا لیں مبتدا اول، کلو کا لفظ مضاف، واحد مضاف الیہ،
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنان کے، کائنان صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ حال ہوا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال ہوا کل واحد ذوالحال سے، کل واحد ذوالحال اپنے حال سے مل کر، اچھا جی یہ مبتدا ثانی، للاستثناء میں لام حرف جار، الاستثناء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب کا جو طریقہ ہے وہ یوں ہے کہ حاشا و خلا و عدا معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو آپ بنا لیں مبدل منہ، اور کل واحد کو آپ بدل بنا لیں، ٹھیک، یا حاشا و خلا و عدا کو آپ مؤکد بنا لیں اور کل واحد منہا کو آپ تاکید بنا لیں، اس طرح یہ مؤکد تاکید مل کر مبتدا بن جائے گا اور للاستثناء یہ خبر بن جائے گی، بات ختم۔ آگے ہے لفظ مثلو، مثلو مضاف، جاءنی میں جاء فعل، نون وقایہ، یا متکلم کی مفعول بھی، اچھا جی، القوم مستثنی منہ، حاشا حرف جار، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اچھا جی، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، خلا جار، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ، عدا مضاف، عدا حرف جار، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی، تو حاشا زید معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر اچھا جی یہ مستثنی متصل، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر، یہ جی فاعل ہوا جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا مثل و مضاف کا، مثل و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثالھا ہے، مثال و مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم۔ آگے ترکیب کے بعد اجرا کرنی ہے، تو حاشا لفظ اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع محلا ہے کیونکہ حرف ہے مبنی ہے، اور اسی طرح خلا اور ادا کی حالت بھی ہے۔ لفظ کلن کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ واحدین کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ منہا میں ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے، جر محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ الاستثناء کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ مثلو کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ جان القوم جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلا ہے کیونکہ جملہ مبنی ہے۔ لفظ یا کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ لفظ القوم کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ زید تینوں کا اعراب جر ہے کیونکہ مجرور ہے، جر محلا ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔
کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔